بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ یا اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھیے اور حالت مسکنت میں ہی مجھے دنیا سے اٹھائیے اور میرا حشر مساکین کی جماعت میں کیجیے۔ یہ روایت امام حاکم رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ انسان کے پاس زندگی گزارنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان سہولیات اور آسائشوں کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی قسم کی سہولت کو تلاش کیے بغیر زہد، فقر اور درویشی کے عالم میں اپنی زندگی گزار دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دوسرا طریقہ اختیار فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اور درویشی والی زندگی گزاری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درویشی، فقر اور زہد خود اختیاری تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو مساکین کی جماعت میں تلاش کیا کرو، اور تم لوگوں کو رزق تمہارے مساکین کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت کا یہ مفہوم ہے۔ چنانچہ یاد رکھیے کہ میرے اور آپ کا ایمان کمزور ہے۔ ہم اگر اپنے لیے فقر اور درویشی کی زندگی اختیار کریں گے تو شاید دین پر پورے طریقے سے عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے ممکن نہ رہے۔ چنانچہ ہم جیسے لوگوں کے لیے مناسب یہ ہوتا ہے کہ ہم حلال اور حرام کا لحاظ رکھتے ہوئے حدود کے اندر رہ کر اپنے زندگی بسر کرنے کے لیے جتنی سہولیات تلاش کر سکیں تو ہم کر لیں، ہر طرح کے اسباب ہم اختیار کر لیں۔ البتہ ان روایات سے ہمیں یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ ہم ہر طرح کے اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اگر کسی وجہ سے اپنے لیے سہولیات اختیار نہ کر سکیں، ہمیں سہولت نہ ملے اور دنیا کمانے کے لیے جو اسباب ہم اختیار کریں وہ بارآور ثابت نہ ہو سکیں، تو بہت زیادہ اضطراب کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ یہی سمجھ لیں کہ میں نے تو کوشش کر لی، اب اگر اللہ جل جلالہ نے مجھے حالت فقر میں رکھا ہے تو اسی فقر میں ہی اور درویشی میں ہی مجھے اپنے لیے عافیت تلاش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اسباب میں برکت ڈال دے اور آپ کو سہولیات عطا فرما دے تو اپنے ماحول میں بکھرے ہوئے مساکین کو تلاش کر کے ان کے ساتھ محبت کی جائے اور ان کی حاجت روائی کی کوشش کی جائے، کیونکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم نے پڑھا کہ تم لوگوں کو رزق تمہارے مساکین کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کی وجہ سے ہمیں رزق ملا ہے، اللہ نے ہمیں سہولت عطا فرمائی ہے، تو ان سہولیات میں ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کیا جائے اور جس حد تک ہو سکے مساکین سے محبت کی جائے اور ان کی حاجت روائی کا انتظام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔